ہمارا یہ پلان ہے سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی دوبارہ عوامی اسمبلی لگائیں گے. اسمبلی کے باہر ہم بیٹھ نہیں سکتے, ہمارے اوپر 4 پرچے اور کر دیں گے. پرچوں کا کیا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی احتجاج کے لیے نکلیں گے. روٹی پہ بھی کبھی بھی ہولڈنگ ٹیکس لگا, یہ پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ ٹک ٹاکر گورنمنٹ کر رہی ہے کہ روٹی پہ بھی ہولڈنگ ٹیکس لگا رہی ہے. سنی اتحاد کونسل ہماری پارلیمنٹری پارٹی, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں احتجاج میں جا رہے ہیں بجلی کے معاملے میں, کیونکہ یہ ایسا ایشو ہے کہ لوگ اس وقت فاقے ہو رہے ہیں. لوگوں کے گرمی ہے اور انہوں نے جو حال کر دیا ہے, میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں جی, 3 پنکھے ایک گھر میں, اگر ایک گھر کے 3 پنکھے چلتے ہیں, 4 بلب چلتے ہیں اس گھر کے, تو بل آ رہا ہے اس کا 9,000 روپے. اب 9,000 روپے 30,000 سے کم آمدن والے لوگوں کا, آپ 9,000 جب بل ہو تو آپ اس کا مہینے کا بجٹ مجھے یہ ایڈجسٹ کر کے ٹک ٹاک کر چیف منسٹر اور اس کے چچا صاحب دے دیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ڈیلی آپ لوگوں کو ایک نیا لالی پاپ دے دیں اور باتوں سے. میں نے آج سے 2 مہینے پہلے اسی جگہ پہ کہا تھا کہ بحران آئے گا آٹے کا. آج آٹے کا بحران ہے, 400 روپیہ آٹے کی قیمت بڑھ چکی ہے اور اس وقت 3500 ملیں بند ہو رہی ہیں. تو اسی طرح بجلی کا بحران, اور یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ ہر طرف ہر شعبے کو یہ کچلتے جا رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ بچ پائیں گے. لوگ ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. جو محترمہ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کے گھر ووٹ مانگنے جائیں تو آپ بجلی کا بل دکھائیں, تو جب آپ ووٹ مانگنے جائیں تو آپ کو اب عوام کیا دکھائے, بجلی کے بل دکھائے, کیونکہ آپ نے تو لوگوں کا جینا دوپہر کر دیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی امیڈیٹ آفٹر محرم ہم اس کے لیے باہر نکلیں گے اور ہم جلدی اپنی ایک پلاننگ کر کے ہم بجلی کے بلوں پہ, اپنے خان صاحب کی رہائی پہ, اپنے ورکرز کی رہائی کے لیے, اور جو مقدمات اور جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہیں اس کے لیے انشاءاللہ ہم باہر نکل رہے ہیں. اس کے بعد کل ایک بڑا انوکھا کام ہوا ہے جی. انوکھا کام یہ ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ریکارڈنگ, ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کے متعلق اس حکومت نے جو کام کیا ہے کہ اس نے اداروں کو اجازت دی ہے کہ آپ ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کریں. یعنی اس سے بڑا بلنڈر کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کے باہر کے لوگ کو انویسٹمنٹ کرنے ادھر آئیں گے جب ان کی ذاتی زندگی کی سیکیورٹی نہیں ہوگی؟ اور یہی محترمہ کہہ رہی ہیں جب ان کی حکومت نہیں تھی کہ میری ٹیپ ریکارڈنگ کرنے پہ مجھ سے معافی مانگی جائے, اور آپ کے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں میں اس کے حق میں ہوں. دیکھیں بات ہے سیدھی سی, آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, آپ اداروں کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گھس رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک بیٹی آپ اپنے باپ سے بات کر رہی ہو, ایک بیوی اپنے خاوند سے بات کر رہی ہو, کوئی کسی کے ساتھ بھی بات کر رہا ہو اور آپ اس کو ٹیپ کریں تو ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں. اور یہ کل ان کو یہ جو گرہ باندھ رہے ہیں کل ان کو منہ سے کھولنی پڑیں گی, یہ کہیں نہیں بچ سکیں گے. یہ جو تینوں جماعتیں اس وقت یہ کام کر رہی ہیں, جو 2 اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے, یہ پرائیویسی کو کس طرح ڈیمیج کر رہی ہیں ایک عام آدمی, شریف آدمی کی. تو ہمارا یہ خیال ہے, بلکہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ڈیفیمیشن بل ایک صحیفہ اترا, یہ ایک صحیفہ آیا اور اس صحیفے کو انہوں نے آگے امپلیمنٹ کر دیا, تو ان کو چاہیے یہ کہ یہ اس کو بھی کم از کم کچھ عوام کے سامنے رکھتے, کچھ اس پہ کوئی بحث مباحثہ کرتے, اسمبلی کے اندر بھیجتے. کیا یہ مارشل لا ہے؟ اس وقت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے. اس قسم کے فیصلے مارشل لا کے دور میں ہوتے تھے, آج کے دور میں نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں دوبارہ بجلی پہ جس طرح یہ 2023 میں بجلی کا 47% یہ اضافہ ہوا تھا, جو کہ 47 روپے بنتا ہے 100 روپے کے ساتھ. اور بجلی کا جو اس وقت کرائسس ہے اس پہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے, اور جہاں کہیں پہ بھی یہ احتجاج ہوگا, مجھے یاد ہے کہ یہ پرائم منسٹر جو اس وقت ہیں شہباز شریف, اس وقت چیف منسٹر تھے, تو انہوں نے مینار پاکستان میں ایک
ڈکوسلا کیا تھا، انہوں نے کیمپ لگا دیے تھے، تو آج کیوں نہیں کیمپ لگاتی ٹک ٹاکر چیف منسٹر اپنے چچا کی پالیسی کے خلاف؟ 12.5 کروڑ عوام کی وہ سو کالڈ چیف منسٹر ہے، آج اس کو لگانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم سیچرڈے کو ہمارا یہ پلان ہے، سیچرڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی دوبارہ عوامی اسمبلی لگائیں گے، اسمبلی کے باہر، اور ہمارا اس میں مین ایجنڈا بھی بجلی کا ہوگا۔ ہم بجلی کے معاملے پہ، مہنگائی کے معاملے پہ ہم اپنا اجلاس بلا رہے ہیں جو جینون اسمبلی کا اجلاس ہے۔ سیچرڈے کو انشاءاللہ 11 بجے ہم اسمبلی کے باہر، ادھر سب ہمارے 45 والے اور ہمارے جو اس وقت ایم پی ایز ہیں جن کو ایک چیف منسٹر، ڈکٹیٹر چیف منسٹر نے اسمبلی میں داخل ہونے سے منع کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ہم آج ایک لیٹر بھی دے رہے ہیں اپنا اس کو اسپیکر کو کہ ہمیں چیمبر الاٹ کیا جائے، چیمبر ہمیں الاٹ کیا جائے ٹینٹ کی شکل میں، کیونکہ ہم اس چیمبر میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمیں یہ شیورٹی نہیں ملے گی کہ ہم احتجاج کریں گے تو دوبارہ ہمارا چیمبر لاک نہیں ہوگا۔ ہمارے 11 ممبرز کو جو اسمبلی کی پریمیسز ہے اس میں داخل ہونے دیا جائے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسمبلی کی دیوار کے اندر بھی نہیں داخل ہونے دیا جا رہا۔ تو یہ آج ہمارے ممبرز جا رہے ہیں جو کہ سسپینڈ نہیں ہیں، وہ اسپیکر کو اپلیکیشن دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں اپنا ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا، کیونکہ ہمارے ممبرز کو 15 سٹنگ کے لیے انہوں نے کیا ہے اسمبلی سے باہر، تو جو رولز آف پروسیجر ہیں اس میں 15 دن لکھا ہوا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک رولنگ پہ فیصلہ بھی آ چکا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں۔ تو بس میں یہی عرض کروں گا کہ اس وقت جو ملک میں انارکی اور اس وقت جو ملک میں عدم تحفظ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو لانے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ کم از کم وہ یہ دیکھیں کہ اس ملک کو بچائیں گے تو سب لوگ بچیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ سو کالڈ چیف منسٹر کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس سو کالڈ پرائم منسٹر کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو کروں گا جو مخصوص نشستوں والی بات ہے۔ دیکھیں اس کا فیصلہ چونکہ وہ سب جورسٹ ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ وہ ہمارا حق ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، انہوں نے اس کے بعد تقریباً ہاؤس نامکمل ہوتے ہوئے سارے الیکشن کروائے، لیکن ان کو چاہیے یہ کہ والنٹیئرلی ان کو کہہ دینا چاہیے اگر ان میں ذرا سی بھی اخلاقی جرأت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، ان کو وہ سیٹس ملنی چاہیے۔ نہیں تو اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے تو ہمارے سے ہماری سیٹیں واپس لے لیں، ہمیں نہیں شوق، ہم یہ بطور احتجاج سارا کام کر رہے ہیں۔ تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ وہ معاملہ عدالت میں جو فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن میری اپنی رائے کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے۔ تھینک یو۔ دیکھیں جی، ہم انشاءاللہ آپ کو جلدی بتائیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ ہم نکلیں گے مال روڈ پہ، یاد ہے ہم نکلے، عوامی اسمبلیز ہم باہر لگا رہے ہیں۔ یہ جو کہ بجلی کا جو معاملہ ہے نا جی، اس معاملے پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے اوپر 4 پرچے اور کر دیں گے، پرچوں کا کیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی احتجاج کے لیے نکلیں گے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ عوام ان کے خلاف ذہنی طور پہ کتنی ہو چکی ہے۔ جی دیکھیں جی، میری بات سنیں آپ، میں ایک آپ کو کلیئر بات بتاؤں، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں رہا، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یہ ایک بات ایک دن کرتے ہیں، دوسرے دن بھتیجی اس بات کو ڈینائی کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے 200 یونٹ اور 300 یونٹ کی بات کی، آج وہ کہاں گئے؟ بجلی کی قیمتیں ان کی اپنی نالائکیوں سے بڑھ رہی ہیں،
انہوں نے جو بجٹ دیا ہے، کیا ضرورت تھی ایسا بجٹ دینے کی جس کے 2 دن بعد بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی؟ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کام کرنے کا موقع دیا جاتا، آپ کمپیریزن کر رہے ہیں ہمارے 2 سال کا، 1.5 سال تو ہمارا چلا گیا کرونا میں، آپ ہمارے 2 سال کا کمپیریزن کر رہے ہیں ان کے 50 سال سے، تو ہمیں تو 2 سال موقع ملا، اور اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ مہنگائی اس وقت 12% پہ آ چکی تھی۔ جب انہوں نے 9 اپریل کو رجیم چینج کیا، آج مہنگائی 24% پہ ہے، 32% سے پیچھے آئی ہے، لیکن آج بھی 24% پہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے لارے لپے لگا رہے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی جی سوری، دیکھیں جی، میں نے پہلے کہا ہے کہ 3500 فلور ملز ہیں۔ میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ کچھ عرصہ آپ صبر کر جائیں، اور اس عرصے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی روٹی کی پلاننگ کا کیا ہوا۔ انہوں نے 800 ارب روپیہ کسان کو نقصان پہنچایا، اب آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، فلور ملز اب بند ہو رہی ہیں۔ اچھا، ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ان کے بندے پیسے لے رہے ہیں، اور وہی جو بات ہم کر رہے تھے، گندم اور آٹا اسمگل ہو رہا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ فوڈ پروڈکٹ پہ بھی کبھی ود ہولڈنگ ٹیکس، روٹی پہ بھی کبھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگا؟ یہ پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ ٹک ٹاکر گورنمنٹ کر رہی ہے کہ روٹی پہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگا رہی ہے۔ تو ہم ساتھ ہیں جی ان کے، ہم انشاءاللہ احتجاج میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ جی دیکھیں جی، میں اس معاملے میں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ہماری رات کو بھی میٹنگ ہوئی ہے اپنی لیگل ٹیم سے، اس پہ بھی ہم اس کے سارے ایکسپیکٹ کو غور کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں عدالت میں جانا پڑا تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور سڑک پہ بھی جائیں گے۔ ڈیفیمیشن بل کی ہم نے بات کی تھی، ہم عدالت میں انڈیویجولی گئے ہوئے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو۔